عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سخطاك زرقت وسق السمسر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بزمانه حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام اسٹیج پر جلوہ گر مقتدر علماء کرام بالخصوص آج کی اس پاک محفل کے مہمان خطیب حضرت علامہ و مولانا طاہر محمود امان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اسٹیج پر جلوہ گر دیگر علماء کرام نعت خواندہ نشین لسان قرہ حضرات اور یہاں پنڈال کے اندر آئے میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں میں اور آپ آج یہاں اس پاک محفل میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ سجائی گئی ہے شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے شخصیت محترم و مکرم سہیل صاحب کے بیٹے محمد نبیل صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اہل خانہ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس شادی کے اندر برکت نصیب فرمائے ہونے والے رشتے میں برکت نصیب فرمائے اور محبتوں کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے جائے میں آپ کے سامنے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مہمان خطیب خصوصی خطیب ہمارے جلوہ گر ہیں اور ان کی موجودگی میں بولنا ویسے بھی ایک امتحان والی بات ہے تو ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ دوست قریب آ جائیں گے جو خلا ہے بیچ کے اندر اور اس کو پر کر لیں اس کے بعد جب کانٹیکٹ بالکل اچھا ہو جائے گا تو پھر گفتگو کرنے میں سب کو ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نساء کی پہلی آیات مبارکہ ہے سورہ نساء چوتھا سپارہ پہلی آیات مبارکہ ہے کیونکہ یہ شادی کی محفل ہے تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بس
جوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ آپ برقرار رکھیے گا. توجہ برقرار ہوگی تو پھر آپ کو بات سمجھ اچھی طریقے سے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا. کوئی لوگوں کو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کا حکم اور بھی دیتا ہے، لیکن کبھی ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر ایمان والے خاص نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو. کون رب؟ تعارف بھی اپنا اللہ تعالیٰ نے کرایا. کون رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہ رب، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. دیکھیے اشعار آپ کے سامنے پڑھے جا رہے تھے، نعتیں آپ نے سنی ہے، آپ نے سبحان اللہ بھی اونچی کہی ہے اور اچھی باتیں کہنا بھی چاہیے. لیکن اب جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے یہ کسی شاعر کا لکھا کلام نہیں. یہ کس کا کلام ہے؟ پروردگار عالم کا کلام. یہ جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. یہ اس پروردگار عالم کا کلام ہے کہ جس نے رب کی قسم اتنا پیارا مصطفیٰ ہمارے لیے پیدا فرمایا. یہ اس کا کلام ہے. اللہ سارے رسالت، سارے تحقیق، سارے حیدری، علماء حق اہل سنت. الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم سب کو 10 کو نہیں، 20 کو نہیں، 50 کو نہیں، 100 کو نہیں، لاکھ یا 2 لاکھ کو بھی نہیں. اللہ نے فرمایا اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم سب ہی کو ایک جان سے پیدا فرمایا. وہ جان کون ہے؟ وہ جان کون ہے؟ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، جس سے ہم پیدا ہوئے. ہم سب کے ابا جی. اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اور پھر اس کا جوڑا بنا دیا. پہلے ایک جان پیدا کی کون سی؟ ذرا بولیے اونچی. اللہ کے پاک نبی کا نام ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ نام لینے سے برکت نہیں ملے گی. وہ کون سی ذات ہے جس سے سب پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا. اللہ فرماتا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اس کے بعد میں نے اس کا جوڑا بنا دیا. وہ جوڑا کون سا کیسے مکمل ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا کر دیا تو جوڑا بنا دیا. پہلے تو تھے نا جنت کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے روح ڈالی اور پھر کہا چلو فرشتوں سجدہ کرو. سجدے کے ذریعے آپ کی تعظیم کروائی، رسپیکٹ کروائی. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. اس کے بعد جنت کے اندر تو آپ ہی تھے اکیلے. ہر شے موجود تھی جنت میں. اگر نہیں تھی تو اپنی جنسی نہیں تھی. اور ہر کسی کو اپنی جنس سے زیادہ پیار ہوتا ہے. دیکھیے نا انسان جانوروں سے بھی پیار کر لیتا ہے، لیکن جیسا انسان سے کرتا ہے ویسا تو نہیں کرتا. کیوں؟ اپنی جنس سے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تو رہتے تھے لیکن پریشان. کیوں؟ ہر شے موجود ہے، اپنی جنس ہی نہیں ہے. تو ایک دن جس وقت حضرت آدم سو رہے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی، نیند میں تھے، بیدار ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اب کیا بن گیا؟ جوڑا. اور جوڑے تو اللہ ہی بناتا ہے. اونچی سبحان اللہ ہم نہیں کہہ رہے. جوڑے تو اللہ ہی بناتا ہے. اللہ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حضرت حوا کو پیدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت دیکھی نا اپنی جنس، دل کے اندر بڑا پیار ہوا. لگے ہاتھ لگانے کے لیے. اللہ نے فرمایا ٹھہر جا آدم، ٹھہر جا. اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حق مہر دینا ہوگا. ویسے نہیں ہاتھ لگا سکتی، اس کا حق مہر دینا ہوگا. یا اللہ کیا دوں حق مہر؟ اللہ نے نہیں فرمایا مربع زمین لکھ دے.
اللہ نے نہیں فرمایا اتنا تھوڑا سونا لکھ دے، اللہ نے نہیں فرمایا اتنا کیش لکھ دے، نہیں، یا اللہ کیا تو حق میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم پیارے میرے محبوب پر 30 مرتبہ درود پڑھ دے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پڑھنا شروع کیا ہوگا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی۔ دیکھو بھائی یہ درود شریف ہے نا، ہاں کہہ سکتے ہیں یہ جو درود شریف ہے نا، پتہ لگا یہ ہمارے امی جی اور ہمارے ابو جی کا حق مہر ہے، اور جو پیارا والا بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے حق مہر سے پیار بھی بڑا کرتا ہے۔ تو ہم تو ویسے ہی بارود والے نہیں، ہم تو ہیں ہی درود والے ہیں۔ تو اپنی محفل میں بندہ آیا ہوا وہ سارے اپنے بھائی نظر آ رہے ہوں، پھر بھی کہنا پڑے درود اونچی پڑھو یار، یہ تو پھر اچھی بات نہیں لگتی۔ بس ہاتھ کا اشارہ سمجھ جاؤ، بلند آواز سے کہو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی۔ رب کی قسم ہے میرا ایمان یہ ہے یہاں پر آنے والے ایک ایک بندے کا بھی ایمان یہی ہوگا کہ آقا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام پڑھیے صلی نبینا۔ یہ مشکل والی محفل تو ہے نہیں، ہم سنیوں کا ایمان ہی اسی طرح ہے نا، کوئی مشکل آ جائے گھر میں تب بھی محفل ملا، کوئی پریشانی آ جائے تب بھی محفل ملا، اور گھر میں کوئی خوشی ہو تب بھی محفل ملا۔ میں تو بہانا چاہیے اپنے آقا کا ذکر کرنے کا، لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ کوئی پریشانی والی محفل نہیں، یہ کون سی محفل ہے؟ خوشی والی۔ تو خوشی والی محفل میں تو اور جھوم کر پڑھنا چاہیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جوڑا بنا دیا۔ ویسے تو جوڑے اور بھی بنے دنیا میں، اور بھی جوڑے، حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ دنیا کا انسان کا پہلا جوڑا تھا، ٹھیک ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آ جایا کرے گا۔ ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ دیکھی گئی، اس کے اندر پتہ نہیں عجیب ہی منطق لگائی ہوئی تھی کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسان تھے دنیا میں۔ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ کریم کی زبان پر یقین رکھتا ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو قرآن نے کہہ دیا بس اسی کو مانا، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں۔ حضرت آدم پہلے انسان اور دوسرے حضرت حوا، یہ جوڑا بنا دیا۔ تو جوڑے تو اور بھی بنے، اور بھی بنتے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے بس انہی کے ذریعے سے نہ بکھیر دی دنیا کے اندر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ نے بکھیری۔ جوڑے اور بھی بنے، لیکن کئی جوڑے ایسے ہیں کہ جو اگر نہ بنتے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ انسانی سوچ کے حساب سے ہم سوچ سکتے ہیں، نہیں تو اللہ کی قدرت ہے تو اللہ ہی بے شک جانتا ہے کہ اگر نہ بنتے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اب دیکھیں حضرت آدم اور حضرت حوا نہ ہوتے ہم کہاں سے آتے؟ ہے نا یہ بات؟ اگر حضرت آدم حضرت حوا نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کہاں سے آتے۔ خیر جوڑے تو اور بھی بنے، لیکن ذرا یہ بھی تو غور کرنا، اگر حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا جوڑا نہ بنتا تو مصطفیٰ کریم کہاں سے آتے؟
شک بنے. حضرت آدم سے لے کر سرکار بڑا یہ ایک سفر ہے. جوڑے تو اور بھی بنے, لیکن ہم نے بات کرنی ہے تو اپنے مصطفیٰ کملی والے کی بات کرنی ہے. اگر حضرت آدم حضرت حوا کا جوڑا نہ ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا. اور یہ بھی تو سوچ, حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کا جوڑا نہ بنتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. کوشش تو دوسروں نے بھی بڑی کی نا. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. ابھی حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کی شادی نہیں ہوئی. شادی کی محفل اجلی میں شادی کی بات, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی کئی لوگ علم والے جانتے ہوں گے, حضرت عبداللہ کے بدلے نا مکہ شریف کے اندر 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے. کتنے اونٹ؟ تھوڑے ہی یار, یہ تھوڑے تو نہیں ہوئی. بڑی شان ہے حضرت عبداللہ کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. فرزند یعنی میری اتری لڑی میں 2 ذبیح چلے آئے. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جن کے بدلے جنت کا دمبا کاٹا گیا, اور ایک ذبیح کون ہے؟ حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ السلام کے ابا جان کہ جن کے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے. 100 اونٹ تھوڑے نہیں ہوتے. شورا ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اب جہاں سے بھی حضرت عبداللہ گزرتے نا, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اشارہ کرتے کہتے ہوئے یہ دیکھو یہ جا رہا ہے جس کے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے, وہ یہ جا رہا ہے جس کے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے. شورا ہو گیا حضرت عبداللہ کا. حضرت عبداللہ ایک گلی سے جا رہے تھے, لمبی ساری گلی تھی. اس کے اندر ایک عورت رہتی تھی جس کا نام تھا فاطمہ. یا توجہ آتی رہی گی آواز, کوئی بات نہیں, یہ آواز زیادہ اچھی والی آواز ہے کیونکہ یہ آواز جو آ رہی ہے آپ کے کانوں میں تو اللہ کا قرآن لے کر آ رہے ہیں, سرکار کا فرمان لے کر آ رہے ہیں. تشریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علیہ حضرت عبداللہ ایک لمبی ساری گلی سے جا رہے ہیں. وہاں ایک عورت رہتی تھی فاطمہ. اس نے جس وقت دیکھا نا حضرت عبداللہ کو, دیکھتی رہ گئی. سرکار کے بابا جان ہو یا والد گرامی ہو اور چہرے پر نور نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا نا اس نے فاطمہ حضرت عبداللہ کو دیکھتی رہ گئی اور کہا عبداللہ تیری شادی ہوئی؟ تو اس وقت تو شادی کہا نہیں. کہا عبداللہ ایک کام کر تو مجھ سے شادی کری. حضرت عبداللہ نے کہا جواب سنیے گا. کہا ٹھیک ہے تیرا نکاح کا پیغام ہے, برا نہیں, اچھی بات ہے, نکاح کا پیغام ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن شادی وہاں کروں گا جب بنی کریں گے. اس نے دوسری آفر کی. اس نے کہا عبداللہ یہ بتا تیرے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں ہوئے تھے. کہا وہ 100 اونٹ بھی لے لے, شادی مجھ سے کریں. حضرت عبداللہ نے پھر وہی جواب دیا ٹھیک ہے تیرا نکاح کا پیغام ہے, غلط تو نہیں, لیکن شادی وہاں کروں گا جب میرے ابا جی کہیں گے. شادی وہاں کروں گا جب ابا جی کہیں گے. اب اس نے تیسری آفر کی. اب میں گزارش کروں گا سبحان اللہ نہیں آنی چاہیے. اس نے تیسری آفر کی. اس نے کہا عبداللہ 100 اونٹ بھی لے لے, شادی بھی نہیں کی, تو مجھے ویسے ہی خوش کر. اب اس نے زنا کی, گناہ کی. حضرت عبداللہ کو دعوت دے. حضرت عبداللہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ابا جی. گناہ کرنے لگے تھے کوئی وہ؟ نبی کریم علیہ السلام کے ابا جی. حضرت عبداللہ نے جواب دیا فاطمہ جس چیز کی تو نے مجھے اب دعوت دی گناہ کے حرام ہے. عبداللہ گردن کٹانا تو سب مناسب سمجھے گا, لیکن کبھی بھی گناہ کے نزدیک بھی نہیں جائے گا. اب تو نے جس چیز کی دعوت دی ہے عبداللہ مر تو جائے گا, لیکن گناہ کے نزدیک کبھی نہیں جائے گا. حضرت عبداللہ نے منہ پھیرا واپس آ. اچھا ادھر حضرت عبدالمطلب سوچ رہے تھے یار بیٹا جوان ہو گیا ہے, شادی بھی کرنی ہے, تو کوئی لڑکی ملے نا جس کے ساتھ شادی ہو. حضرت عبدالمطلب نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان, وہ جتنا دیکھتے تھے سارے مکہ کے اندر نظر ٹکتی اور ٹھہرتی تھی تو حضرت آمینہ کو ٹھہرتی تھی. نام تو تھا آمینہ, لیکن جب بھی لوگ لیا کرتے تھے نا مکے والے نام تو کہتے تھے آمینہ طاہرہ پاک. میں نے پچھلی دفعہ بھی اس میں
محفل میں عرض کیا تھا پتہ نہیں 1400 سال کے بعد مولوی کو کیا ہے جو وہ کہتے ہیں پاک نہیں تھے، اور حضرت آمینہ پاک نہیں تھی تو تیری ماں کہاں سے پاک آ گئی؟ اور رب کی قسم ہے کبھی بھی زبان کھولو تو حضرت آمینہ کے بارے کوئی بات غلط نہیں نکالنا، جب بھی کہنا ہو حضرت آمینہ کی تعریف کے اندر ہی زبانیں اپنی کھولنا۔ ہم سے پوچھو ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہو درود تجھے آمینہ کے بارے کوئی غلط بات کیوں؟ ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہ، محشر کے میدان میں سونا ناراض ہو گیا بیٹا ہی غلط ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہو درود تجھے بی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، پڑھو ہو درود تجھے بی آمینہ تیرے چاند پر گود اتنی عظیم ہے کہ دو جہاں کا والی تیری گود کے اندر تشریف لے آیا۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی حضرت آمینہ کے ساتھ، اور پہلے ہی ہفتے حضرت آمینہ نور محمدی کی امانت دار بن گئی۔ سرکار حضرت آمینہ کے بطن، وہ نور مبارک جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے بھی پہلے بنایا تھا، وہ اب حضرت آمینہ کے بطن مبارک۔ اچھا اب توجہ کرنا ہے، وہی گلی وہی فاطمہ نامی عورت ہے اور وہی حضرت عبداللہ اس گلی سے جا رہے ہیں۔ اب جس وقت حضرت آمینہ فاطمہ نے دیکھا نا، فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ دیکھا، منہ پیچھے کر لیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کمال ہے، اس دن سو مڑ دے رہی تھی، آج منہ پھیر دیا۔ کب پہچانا؟ کہنے لگے ہاں جانتے ہیں عبداللہ ہی ہے نا۔ کمال ہے، اس دن تو سو مڑ دے رہی تھی، آج منہ پیچھے کر لیا، کیا بات ہے؟ اس فاطمہ نامی عورت نے جواب دیا تڑپا دینے والا جواب، کہا عبداللہ میری بات یاد رکھنا، میں کوئی بری عورت نہیں تھی۔ اچھا میں بری عورت نہیں تھی، نہ ہی مجھے نکاح کی خواہش تھی۔ بندے کو نکاح کی خواہش ہوتی پھر وہ پیغام دیتا ہے مجھے نہ خواہش تھی، نہ میں کوئی بدکردار عورت تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا پھر تو نے وہ تڑلے اور منتیں کیوں کی تھی؟ تو کہتی مجھے نکاح کی خواہش بھی نہیں، بری عورت بھی نہیں، پھر وہ کیوں تڑلے کر رہی تھی؟ کہنے لگی عبداللہ میری بات یاد رکھنا، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، سرکار کا نور مبارک جو حضرت عبداللہ کے پاس تھا، پشت مبارک میں تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ کا ماتھا نہ چمکتا ہوئے؟ وہ کہنے لگی عبداللہ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جوڑے تو بڑے بنے، لیکن کچھ جوڑے ایسے ہیں
کہ جو عقل میں آتا ہے کہ نہ بنتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ایک جوڑا اور سن لو، وہ جوڑا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم علیہ السلام کا مومنوں کی پہلی امی نا. میں مختصر کر دوں، ایک جوڑا اور ہے، وہ ہے کسی اور کا نہیں، مولا کائنات کا حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا. سرکار نے سرکار سے بڑے لوگوں نے رشتہ مانگا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو ہاں نہیں فرمائی تھی، کسی کو. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا اونچی کا حضرت عبداللہ کے بارے، اور سبحان اللہ نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے تو سبحان اللہ، اور بتا دو ہم وہ نہیں جو صرف مولا کائنات کا نام لینے والے ہوں، ہم وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ کو جب تم دیکھو گے ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا دامن نظر آئے گا اور دوسرے ہاتھ کے اندر پیر علی کا. ہم صحابہ کے بارے کوئی بات نہیں، سب کے غلام ہیں، ہم تو سب کے غلام ہیں. ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلا لی. میٹنگ کے اندر حضرت سعد، حضرت عمر، یہ دو بندے اور تھے. اور پتہ ہے میٹنگ کس بات کی تھی؟ دونوں دوستوں کو جمع کر کے کہا، کوئی یارو، نبی پاک علیہ السلام سے فاطمہ کا رشتہ ہاتھ کئی لوگوں نے مانگا، لیکن سرکار نے کسی کو ہاں نہیں کی. مجھے لگتا یوں ہے کہ سرکار نے رشتہ رکھا ہی علی کے لیے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آپ بھی سہیل صاحب، آپ بھی بابا جی، بڑی عمر آپ کی ہو گئی ہے، کبھی اچھے رشتے دشمنوں نے کرائے ہیں؟ پتہ نہیں سمجھ آئی گی جی بابا جی، اچھے رشتے کبھی دشمنوں نے کرائے ہیں؟ کون کراتا ہے دوست؟ تو یہی اپنی دوستی نبھانے، دوستی کا ہی فریضہ انجام دے رہے تھے. کہا مجھے لگتا یوں ہے کہ سرکار نے رشتہ رکھا ہی علی کے لیے ہے. تو چلیے نا ہم کہتے ہیں حضرت علی سے کہ علی اگر کوئی پیسوں وغیرہ کی بات ہے تو گھبرانا نہیں، رشتہ مانگنا تمہارا کام ہے، خرچہ کرنا ہم ساتھیوں کا کام ہے. اب آ گئے یہ تینوں دوست حضرت علی کے پاس، اور قربان جو حضرت مولا کائنات پر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک انصاری کے باغ میں نا پانی لگانے کی ڈیوٹی کر رہے تھے. پانی لگانا، جس وقت دیکھا نا تین دوست چلے آ رہے ہیں، وہ پانی چھوڑا اور باہیں پھیلا کر کہا اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، او خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. علی بیٹھ نہیں جائیں گے تھوڑی دیر؟ کہا بیٹھ جائیے. بیٹھے. حضرت ابو بکر نے بات سنائی، کہا علی سرکار سے رشتہ بڑے لوگوں نے مانگا، لیکن سرکار نے ابھی تک کسی کو ہاں نہیں کی. لگتا ایسا ہے سرکار نے رشتہ رکھا ہی تمہارے لیے ہے، تو چلو نا آگے بڑھ کر مانگو ہاتھ. اور گھبرانا نہیں، رشتہ مانگنا تمہارا کام ہے، خرچہ کرنا ہم ساتھیوں کا کام ہے. حضرت علی نے جس وقت یہ بات سنی نا، نبی پاک علیہ السلام کے اس غلام حضرت مولا کائنات کی آنکھوں کے اندر آنسو، آنکھوں کے اندر آنسو. خیر سرکار کے پاس پہنچے، بس میں سمیٹ رہا ہوں، سرکار کے پاس پہنچے. اب اپنے بارے میں بات کرنی ہے تو زبان سے الفاظ ہی نہ نکلیں. ہے تو مولا کائنات، لیکن اب کس کی بارگاہ کے اندر آئے ہیں جو تمام جہانوں کی والی ہے. اب زبان سے بات نہ نکلے. آقا وہ سرکار نے کہا علی کیسے آئے؟ بس آقا وہ علی کیسے آئے؟ آقا سرکار نے فرمایا اچھا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. میں شعر چھوڑا. اچھا تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے تو آیا ہے، اور یہاں جبریل آن کر مجھے پیغام سناتا ہے حبیب پیارے اللہ سلام پیش کرتا ہے، ساتھ ہی پیغام دیتا ہے حبیب پیارے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ میرے پیارے علی کے ساتھ ہی کر دے.
سرکار نے ہاں کی رشتہ منظور ہو گیا، رشتہ منظور ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت ابو بکر کو، حضرت بلال، نام یاد رہیں گے آپ، حضرت ابو بکر کو، حضرت بلال کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اے بلال، چلو تم دونوں کے دونوں چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، میری بیٹی کو جو سامان دینا ہے ابو بکر خریدتا جائے گا، بلال تم اٹھا کر اپنے گھر ہی لے آنا۔ پھر میں ایک بات کہوں گا یار بابا جی، آپ ساری توجہ کریں، یہ ڈیوٹیاں اپنوں کی لگتی ہیں کہ پرایوں کی؟ اپنوں کی لگتی ہے کہ پرایوں کی؟ اور جس وقت نکاح ہوا نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو بھی اس جوڑے کے نکاح کا گواہ، اور عمر تو بھی اس جوڑے کے نکاح کا گواہ۔ قربان جائیے، پھر یہ جوڑا نکاح کے بندھن کے اندر بن گیا۔ یہ ایک جوڑا جس کے لیے محفل سجی ہے، میں دعا کروں اللہ تعالیٰ وہ برکت حضرت فاطمہ والی، حضرت علی المرتضیٰ والی، ان برکتوں میں سے حصہ اس جوڑے کو بھی عطا فرمائے۔ ماما علی جانگی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی محبت سے کہتی ہوئی ہے سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز میں شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے، اور بلا تاخیر میں ہمارے آج کی محفل کے مہمان خطیب، استاد العلماء، خطیب پاکستان، عالمی